عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، والی کائنات، فخر موجودات، حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ نور میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی محفل کا حصہ ہمارا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس محفل نور میں اللہ کی توفیق سے ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے صدقے توسل سے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ قریب ہو گئے مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہندوستان کی محفلوں میں جاتے ہوئے، اور ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گونڈا اور بستی ہی کے علاقے میں جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے اندر بہت ہی منظم طریقے سے اگر حضور کی محفل میں نے کہیں کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے تو شاید مہدیہ کی عظیم الشان محفل نور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کل کی رات بہرائچ شریف میں تھا، المرکز الاسلامی دارالفکر میں، جس میں حضور سرکار محدث کبیر کی آمد ہوئی، شہزادے حضور تاج الشریعہ حضور قائد اہل سنت کی آمد ہوئی، سرکار گلزار ملت جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب موجود فیضی صاحب، ہندوستان کے سارے بڑے لوگ اس محفل میں شرکت کر رہے تھے، لیکن قسم خدا کی بے سکونی کا ماحول تھا۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی محفل میں نظامت کی کوئی اچھی خاصی ضرورت ہے یا تقریر کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے وہی مشائخین جو تشریف لاتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے گھر واپس ہو جائیں تو میرے خیال سے آپ کی ذات کے لیے کافی ہوتا ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں۔ باقی پوری رات جاگنا، اس کے بعد میں آپ جیسے مقدس لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اگر تھوڑی بات آدمی نہ کرے تو پھر میرے خیال سے اس کی پریشانی کی زلفیں دراز ہوتی ہیں۔ باقی مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی عمر ہے، مجھ سے زیادہ ان لوگوں نے سفر کیا ہے، مجھ سے زیادہ حضور کی محفلوں کے آداب کے بارے میں انہیں معلوم ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں ان سرکاروں کی آمد ہوتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، لیکن مادیہ کی زمین پر جس ادب اور سلیقے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حصہ صرف آپ ہی کا ہو سکتا ہے۔ دعا کریں ہم سب مل کر اللہ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور مفتی جلال الدین صاحب اللہ کی بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اردو زبان میں سب سے طویل سلام لکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو چاروں طرف سے بدعقیدوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بریلی کے مولانا کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں ایک مرتبہ بھیجتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لاکھوں سلام۔ تو ایک آدمی نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور آپ مدینے والے کی بارگاہ میں کب تک یہ سلام بھیجتے رہیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے لب کشائی کا موقع ملا تو کل میدان محشر میں بھی یہی کہوں گا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو دعا کریں اللہ اس زمین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس زمین پر اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی زندگی کے حصے کو گزارا ہے۔ اللہ ہمیں اس ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی گود میں سرکار مفتی اعظم کی پرورش ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی گود میں سرکار مفتی اعظم کی زندگی گزری ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ بہت پہلے حضور سرکار تاج الشریعہ کے لاڈلے حضور قائد ملت نے تاریخ ادا کی تھی، لیکن شاید کسی مجبوری کے تحت وہ آپ کی محفل کا حصہ نہیں بن پائے، لیکن آج کی شب یقین رکھیں آپ کی شہزادہ سرکار تاج الشریعہ کی زیارت بھی ہوگی اور ان کے نورانی صورت کو دیکھ کر کے آپ کہیں گے کہ اے میرے مولا جب قائد ملت اتنے خوبصورت ہے تو آخر حضور تاج الشریعہ کتنے حسین رہے ہوں۔
میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان کی محفلوں میں بہت شعر پڑھائے میں نے کہ اہل سنت کے باغباں بن کر چمن سنیت کو سینچیں گے، جو بھی گستاخ ازہری ہوگا اس